تو جب پولیس آئی تھی تو پولیس کو پھر ریاست کی طرح بہیو کرنا چاہیے تھا، اس عورت سے معافی منگوانے کے بجائے ان لوگوں کو پکڑنا تھا۔ تو جب حکومت اپنی ریاست بنانا ہی نہیں چاہتی اور قوم بھی ریاست نہیں بنانا چاہتی، 4 بندے اکٹھے ہو کے فتویٰ پاس کر دیں تو وہ ریاست بن گئی، جوڈیشری کے پاس جانے کی ضرورت کوئی نہیں۔ ایک بندے نے فتویٰ لگایا، باقیوں نے قتل کر دیا، ہم تو پوچھتے ہی نہیں، سوال ہی نہیں پوچھتے، ہم تو قتل کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ جے ہند، سواگت ہے آپ کا ہمارے چینل پر ایک اور لیٹسٹ ویڈیو میں۔ دوستو، پاکستان میں ایک بار پھر سے نواز شریف کو سطح سونپ دی گئی ہے اور پاکستانی آرمی نواز شریف کو لے کر آئی ہے، اور یہ پہلے سے ہی کلیئر تھا، لیکن کل ایک ووٹنگ کا لے کر کافی بڑا پاکستان کے اسمبلی میں ڈھونگ بھی ہوا، لیکن یہ تو پہلے سے ہی طے تھا کہ نواز شریف، یہ چناؤ بھی ایک طرح سے ڈھونگ ہی تھا، اور جس میں عمران خان کے جتنے امیدوار تھے وہ سب نردلیہ چناؤ لڑ رہے تھے۔ ان میں سے کافی امیدوار ایسے تھے جو چناؤ 60-70 ہزار ووٹوں سے جیت رہے تھے، لیکن ان کو بھی ہروا دیا گیا۔ تو اب جتنے بھی عمران خان کے امیدوار ہیں وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ نواز شریف پاکستان کے لیے یہ شپث بھی لے گا کہ میں پاکستان کے پرتی وفادار رہوں گا، پاکستان کے قانون کے انوسار میں چلوں گا۔ لیکن قانون کی تو دھجیاں آپ جانتے ہوں گے کس طرح سے پہلے ہی اڑا دی گئی تھی۔ پاکستان میں دوستوں کو پاکستانی آرمی کا ہی قانون چلتا ہے اور کسی کا ہی نہیں چلتا، اور اس میں کافی سارے پاکستانی لوگ اس پر کھل کر باتیں بھی کرنے لگے، اور جو دوستوں عام لوگوں میں تھوڑا بہت پاکستانی آرمی کو لے کر کنفیوز تھا، ان چناؤ میں نے وہ بھی کلیئر کر دیا، اور پاکستانی آرمی کی بچی کچی جو جتنی بھی چھوی تھی، عمران خان کے جتنے بھی زیادہ تر عمران خان کے سپورٹر پاکستان میں ملتے ہیں، ان سب میں دھمیل ہو چکی ہے۔ تو دوستو، اب بھارت کے ساتھ رشتوں کو لے کر بھی پاکستانی میڈیا دیکھیے کس طرح کا چرچا کر رہا ہے، اور ایک سچے پاکستانی نے کس طرح سے پاکستانیوں کی پول بھی کھول دی ہے۔ اس ویڈیو میں دیکھیے گا، اس سے پہلے ویڈیو کو لائک کیجیے گا، پلیز آپ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیجیے گا۔ چلیے کرتے ہیں ویڈیو سٹارٹ۔ ڈکٹیٹرز کو بھی مان جاتے ہیں، ہر چیز کو مان جاتے ہیں، کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ ڈکٹیٹر تھائی لینڈ میں کتنے سال رہے، ابھی ریسنٹلی ابھی تک ہیں، ان کو بھی مان گئے ہیں، آپ دیکھیے۔ اور جو ایجپٹ میں ڈکٹیٹر بیٹھا ہوئے مان گئے ہیں، کوئی بڑی بات نہیں ہے، دنیا دے دے گی مبارکباد۔ پر دوسری چیز یہ یاد رکھیے کہ یہ جو آپ گن رہے ہیں کہ کون پہلے کرے گا، اسی بات میں آ جاتا ہوں، دنیا کو ہماری امپورٹنس کتنی ہے۔ دنیا کو یہ تو نہیں سارا وقت سوچے گا پاکستان میں دیکھو کیا ہوا ہے، اور ہم سے اپنی مرضی سے کر دیں گے۔ ہماری امپورٹنس دنیا میں کیا ہے؟ ہماری امپورٹنس دنیا میں، میرا مطلب بنین یا کوئی چھوٹے سے افریقن ملکوں کی طرح رہ گئی، اور تو کہیں نہیں رہ گئی۔ کل رشی سنیک نے جو بہت بڑی تقریر کی کل یا پرسوں، اس نے بڑا زور کے اسلام میں سوری اور وہ گالیاں دی ہیں، تو کوائٹ فرینکلی وہ کس طرف ڈرے، اس میں ہم نہیں آتے۔ پرسوں جو لاہور میں ہوا ہے، یا 3 دن پہلے جو لاہور میں ہوا ہے، جو ایک عورت کو جس طرح کیا گیا، اب خیال ہے دنیا وہ نہیں دیکھ رہی، دنیا صرف یہی دیکھ رہی ہے کہ جی شہباز شریف پرائم منسٹر، ہم کس طریقے سے اپنا بیوقوف بار بار بناتے، ایک دفعہ نہیں بار بار بناتے، ہر روز کوئی نہ کوئی نیا تماشا کھڑا کر دیتے۔ تو پھر ہمیں خود بھی تو کسی نہ کسی دن ہمیں بیٹھ کے سوچنا ہے کہ ہم کون ہیں، ہم کیا دنیا میں وہ قوم ہے جو سر اٹھا کے کہہ سکتی ہے ہم بھی کمپیٹ کرتے ہیں، ہم آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، یا ہم وہ قوم ہے جو صرف ماضی کی طرف دیکھتی رہے گی کہ ہم بڑے تھے جی کچھ کسی زمانے میں، ہم کچھ تھے۔ اور وہ حسن نثار ٹھیک کہتا ہے، ہم کچھ نہیں تھے، وہ عرب کچھ تھے، ہم عربوں کی کوٹیلز میں بیٹھ جاتے ہیں، ہم نے تو کچھ نہیں کیا۔ تو ہم اپنی طرف کبھی دیکھیں گے کہ نہیں دیکھیں گے ہم کون ہیں؟ ہم کون ہیں ڈاکٹر صاحب؟ ہم 75 سال میں کچھ بن ہی نہیں سکے، یہ ایک سوال ہے نا کہ ہم 75 سال میں کیوں کچھ نہیں بن سکے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کسی ملک کو، کسی قوم کو بننے کے لیے ٹھیک ہے 200 سال 400 سال چاہیے ہوتا ہے، لیکن ہمارے ساتھ بھارت ہے، اس نے 75 سال میں اپنے آپ کو ری ڈیفائن کر رہے ہیں۔ تو ہم کیوں نہیں؟ اگر ہم عربز تھے، ہم پرشینز تھے، ہم کچھ تھے، ہم ٹرکس تھے، ہم سینٹرل ایشیا، ہم کون ہیں؟ مطلب ہم اپنے آپ کو 75 سال میں ری ڈیفائن ہی نہیں کر سکے، اپنی نئی آئیڈینٹی نہیں کرافٹ کر سکے اگر ہم کرافٹ کرنا چاہتے تھے۔ پہلی چیز میں آپ سے یہ کہوں گا 75 سال کیوں گنتے ہیں آپ؟ ہم یہاں بیٹھے موہنجو داڑو کے زمانے سے، We are the Indus Valley civilization. We've been here for centuries. میں ٹیکسلا پچھلے ہفتے دیکھ کے آیا ہوں، ٹیکسلا بیٹھا ہوا ہے یہاں کرائسٹ سے پہلے، بلکہ کرائسٹ کا اپوسٹل ٹیکسلا آ کے رہا تھا، ٹیکسلا بیٹھا ہوا یہاں 4000 سال سے، وہ مہر گڑھ بیٹھا ہوا پتہ نہیں کہاں سے۔ تو سر اب پرانی سویلائزیشن نئی نہیں ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ہم زوال میں چلے گئے، اور ہم زوال میں آج نہیں گئے تھے، بہت پہلے گئے تھے، بلکہ ہم نے انڈیا کی ہسٹری میں کیا رول پلے کیا؟ اگر آپ دیکھیں ہم نے انڈیا کی ہسٹری میں کوئی رول نہیں پلے کیا۔ رنجیت سنگھ نے آ کے تھوڑا سا رول پلے کیا ہمارے لیے، بالکل ٹھیک ہے، پر ہم رنجیت سنگھ کو تو مانتے نہیں۔ تو ہماری ہسٹری 75 سال سے نہیں شروع ہوتی، بڑی پرانی شروع ہوتی ہے۔ ہماری اچیومنٹس کیا ان پرانی چیزوں میں؟ قومیں بنتی ہیں اچیومنٹ سے۔ ہماری جو آج ماشاءاللہ یہ رولنگ کلاس ہے، جو اتنے بڑے عجیب نام آتے ہیں، میں نام نہیں لیتا، کوئی پتہ کیسے نام آتے ہیں، یہ جو نام آتے ہیں یہ کس لیے آتے ہیں؟
یہ کو خود تو نہیں بنے تھے، یہ تو گوروں نے بنائے تھے سارے، گوروں نے ان کو زمینیں دے کے بنایا، گوروں کے لوگ ہیں۔ ہم کون ہیں؟ ہم پھر آ کے بیچ میں ہم نے وہ ٹھیک ہے مسلمان بن گئے ہیں، بالکل ہم مسلمان ہیں، پر یہ ہم بھول جاتے ہیں کہ مسلمان ہم کنورٹ ہوئے ہیں، ہم عرب شرب کوئی نہیں ہے۔ وہ حسن خان بار بار ٹھیک کہتا، بھائی تم کہاں سے مطلب اپنا رشتے جوڑتے ہو عربوں سے؟ ہم تو کنورٹ ہوئے ہیں، ہم نے لا الہ پڑھی ہے اس لیے مسلمان ہوئے ہیں۔ ہم لا الہ بالکل پڑھتے ہیں، ہم ہیں مسلمان، بٹ مسلمان کا یہ مطلب تو نہیں کہ آپ اپنا کوئی نیشن نہ اپنا۔ ایک چیز ہوتی ہے آپ کی اسپرچویلٹی، بلیف، وہ ہماری بلیف اور اسپرچویلٹی مسلمان کی، پر ہم کمیونٹی اور ایک معاشرہ نہیں بنا سکے کیونکہ ہم آپس میں بٹے ہوئے ہیں۔ فار ایگزامپل دیکھیں نا، آپ دیکھیں اس کو شیعہ سنی کا فساد ہے، دیوبندی بریلوی، مطلب سیکٹیرین ہمارے بڑے مسئلے ہیں۔ ہم ایک دوسرے کے ساتھ حتیٰ تک ہماری جو فرمان تھا یہی تھا کٹھے مل کے نماز پڑھو، ہم کٹھے مل کے نماز نہیں پڑھ سکتے، مسجدوں میں جا نہیں سکتے ایک دوسرے فرقے سے، ہم باقی لوگوں کو مانتے ہی نہیں۔ جو مائنورٹیز ہیں، پاکستان کا جو جھنڈا ہے اس میں جو وائٹ تھا وہ 25% تھا، 25% ہمارے پاس مائنورٹی تھی، اب تو شاید ایک بھی نہیں رہ گئی۔ تو ہم نے مائنورٹی کو بھی نکال دیا، اور جو 3 دن پہلے ہوا ہے لاہور میں، اس کا مطلب ہے کہ اسلام کے ٹھیکیدار تو اسٹریٹ ہے، جو ریاست کی لوگ ٹی وی پہ بات کرتے ہیں ریاست ریاست ریاست، پھر ایسے نہیں، سڑک پہ ہر بندہ ججمنٹ نہیں پاس کرتا۔ یہ جو ہے کہ وہ ججمنٹ پاس کر رہے تھے، وہاں سب کو مارنے لگے تھے، اور دکانداروں نے بچایا ہے، پولیس تو بعد میں، دکانداروں نے بچایا۔ تو دیکھا ہوگا دوستوں کس طرح سے پاکستان میں نواز شریف نہیں ہے، کئی پارٹیوں کا مل کر ایک گٹھ بندھن بنایا گیا، اور اب دوستوں یہ سب مل کر پاکستان کو چوسیں گے، اور چائنا بھی اس میں کود پڑا ہے۔ چائنا وہ پہلا دیش ہے جس نے نواز شریف کو پردھان منتری بننے پر سب سے پہلے بدھائی دی ہے۔ تو دوستوں چائنا بھی اب ساتھ میں پاکستانیوں کا خون چوسے گا، اور یہ نیتا لوگ اور پاکستانی آرمی۔ سی پیک آپ جانتے ہوں گے، عمران خان آیا تھا، تبھی عمران خان نے کس طرح سے سی پیک کو بند کر دیا تھا، اور اس میں جس طرح کی کرپشن ہوئی تھی اس کو دیکھ کر عمران خان نے پاکستانیوں کے وحید کا فیصلہ کیا تھا۔ لیکن دوستوں جب یہ سرکار آتے ہی دوبارہ سے سی پیک کا کام چالو ہوگا، اور پاکستانیوں کو ایک بار سے دوستوں کو قرض میں ڈبایا جائے گا، اور دوستوں وہ قرض پاکستانیوں کے خون سے نچوڑا جائے گا۔ تو اسی طرح پاکستان کے پولیٹیشین ان کو چوستے ہی رہتے ہیں، اور آگے آنے والے سمے میں اسی طرح چوستے رہیں گے۔ تو ہم آپ کے لیے اسی طرح کی ایک سے ایک لیٹسٹ ویڈیو لے کر آتے رہیں گے، پلیز آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک جے ہند، وندے ماترم۔